بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ کو خدا متعال نے رحمت اور مغفرت کی شب قرار دیا، اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر دے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور جیسا کہ اعلان بھی ہوا مختلف مرحومین کے لیے اس مجلس کا ثواب ہدیہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، خود ایصال ثواب کی حکمت کیا ہے، مجلس ایصال ثواب کی ہم کیوں منعقد کرتے ہیں، اس کے حوالے سے چند منٹس عرض کروں گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، تو ثواب کا مطلب وہ اجر ہے، وہ فائدہ ہے جو خدا متعال کسی کو اس دنیا کے علاوہ پہنچا رہا ہو۔ تو ایک وہ نتیجہ ہوتا ہے جو کسی اچھے کام کا ہمیں یہاں ملتا ہے، اور ایک وہ رزلٹ ہوتا ہے جو ہم کوئی اچھا کام کریں ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ وہ جو آخرت میں رزلٹ نکلتا ہے اس کو ہم معمولاً ثواب تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اس مجلس سے ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں اور خدا اس کا ثواب مرحومین تک پہنچا دے گا۔ ایصال کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایصال یعنی پہنچا دینا۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ دنیا میں ہوں، آپ اچھے کام کر سکتے ہیں، خدا متعال آپ کو ثواب دے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا، آپ کو روح کی پاکیزگی دے گا۔ لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اب وہ خود تو کچھ بھی انجام نہیں دے سکتا، اس کا خود انجام دینے کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اب اگر خدا چاہتا تو وہ یہ کہتا کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا چیپٹر کلوز، اس کا معاملہ ختم، لیکن خدا متعال نے یہ نہیں کیا۔ خدا متعال نے یہاں بھی اپنی رحمت دکھائی، اور رحمت دکھا کر اس نے یہ کہا کہ جو خود چلا گیا ہے دنیا سے وہ تو انجام نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی زندہ اس کے لیے اچھا کام انجام دے تو خدا اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دے گا۔ تو یہ بھی خدا کی رحمت تھی کہ اس نے ثواب کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو ہم جو ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی اچھا کام کریں گے اور اس اچھے کام کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، اور خدا متعال انشاءاللہ مرحومین کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ اس کے پیچھے ایک اور فائدہ بھی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اگر آج ہم یہاں پر ہیں، مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کے لیے مجلس کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا، ہم نے بھی دنیا سے جانا۔ تو ایک فائدہ ان کے لیے ہوتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، ان کو ثواب ملتا ہے۔ البتہ یہ آپ کبھی اور موقع کے اوپر گفتگو سن لیجئے گا کسی سے کہ اس دنیا میں ثواب ملنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ پوری ایک دنیا ہے، صرف قبر میں تو انسان نہیں لیٹا رہتا، قبر ایک نشانی ہوتی ہے، پوری دنیا ہوتی ہے۔ تو وہاں ثواب مل کے کیا ہوتا ہے پھر، اور وہاں پہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تو کچھ کتابیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، مثلا آیت اللہ شہید دست غیب کی ایک کتاب برزخ نام کر کے ہے، اس میں بہت اچھے پوائنٹس بیان ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ علیحدہ اسٹڈی کرنے کا کام ہے کہ وہ ثواب کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو ثواب مل جاتا ہے۔ زندوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زندوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو موت یاد آئے، اور موت یاد آنے سے کیا نصیب ہونا ہے؟ موت آنے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم زندہ کیوں ہیں، کیوں خدا متعال نے زندہ رکھا، وہ ہم سے زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ تو اب ایصال ثواب کی حکمت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ہم یہاں پہ اچھا کام کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ مرحومین کو پہنچے گا۔ جب تم اکیلے میں بیٹھو گے اور خدا سے بات کرو گے اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ کوئی تمہارا سننے والا موجود ہے، اس وقت تمہارے قلب کو یقین آئے گا۔ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی اسپریچویلٹی چاہیے، تھوڑا پیوریفیکیشن چاہیے۔ ایک آدمی یہ سوچتا رہے کہ میرے پاس ایک برتن ہے، اس کو میں گندا رکھوں گا اور گندے برتن میں دودھ ڈالوں گا اور اسے پیوں گا۔ دودھ، ملک، فرینچ میں کیا کہتے ہیں؟ فرینچ جانتے ہیں۔ برتن گندا ہے، اس میں دودھ ڈالوں گا، دودھ پیوں گا، اس دودھ کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ پہلے برتن صاف کرو۔ آپ چاہتے ہو خدا کا یقین آپ کے دل میں آئے، خدا کا یقین ایک انلائٹمنٹ ہے، یہ ایک نورانیت ہے، اس کے لیے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا، گناہوں کو تھوڑا چھوڑنا پڑے۔ اب ایک آدمی کہتا رہے میں سارے گناہ کرتا رہوں گا اور وہ یقین بھی آتا رہے، یہ مفتے کا مال نہیں ہے، یہ مہنگا مال ہے، یہ مشکل سے ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اب ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کیا؟ عربی میں بہت اچھے محاورے ہیں، ایڈیمز بہت اچھے ہیں۔ ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، تو اس میں کہا من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو ہائٹ چاہیے، جس کو پیک چاہیے، اسے رات کو جاگنا پڑے گا۔
اسے رات کو جاگنا پڑے۔ کیا مطلب؟ جب اکیلے بیٹھو تو خدا کو یاد کرو۔ اچھا یہ جو ہم جماعت کے اندر بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر وہ خدا سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اتنی اسپرچویلٹی بن جائے کہ ہم سب کے درمیان بیٹھے ہوں تب بھی خدا سے گفتگو کر لیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ میں اکیلے میں خدا سے گفتگو کرنا اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو میں کیا ریکمینڈ کروں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی؟ شب جمعہ ہے، برکتوں کی شب ہے۔ اس شب جمعہ میں مجھے خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ مرحومین کے لیے بھی مانگوں، جیسے میں نے عرض کیا وہ منتظر ہوتے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، مرحومین گھروں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمارے لیے کچھ کر لو، وہ آ کر منتظر ہوتے ہیں۔ آپ کے میرے والدین، آپ کے میرے اعزاء اقرباء، بھائی بہن اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے کچھ کر لیں۔ دوسرا کام کیا کروں؟ خدا سے کہوں خدایا میں تجھ سے ہوں اور تیری ہی طرف جانا، اس دنیا میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اس میں اکیلا نہ چھوڑ، میرا اسٹارٹ بھی تو ہی ہے، میرا اینڈ بھی تو ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیچ میں خدا کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ خدا کی طرف۔ مرنے سے پہلے کہاں سے آئے تھے؟ خدا کی طرف سے۔ یہ جو 50-60 سال یہاں پر ہو، اس میں بغیر خدا کے کیوں رہ رہے ہو؟ خدا کے ساتھ رہو۔ اچھا کوئی کہے بھائی میں مسلمان ہوں، خدا کے ساتھ ہوں، میں کہوں گا تھوڑا سا دل سے بھی ساتھ لے لو، دل سے ساتھ لو۔ اب میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو 1-2 باتیں ایسی بتا دوں جس پر انشاءاللہ آپ کے کچھ لوگ عمل کریں گے۔ سب لوگ عمل کریں گے اتنا آپٹیمسٹک میں بھی نہیں ہوں، سب نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ کافی لوگ کر لیں گے۔ جو لوگ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ جن مرحومین کے لیے مجلس ہو رہی ہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک کوشچن ہے بھیا میرے پلے بھی کچھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، میں آپ پر نالج کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ پھر آپ پریکٹس کریں گے تو مجھے 2 ثواب ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک آپ کے عمل کا ثواب ملے گا، دوسرا نالج اسپریڈ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے کیا مجھے ملے گا؟ اس سے خدا میرا عمل بھی بڑھائے گا انشاءاللہ اور خدا علم بھی بڑھائے گا۔ تو میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے اوپر محنت کروں گا اور آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا، غور سے سن لو اور عمل کر ڈالو۔ خدا توفیقات ہر روز نہیں دیتا ہے، جب دیتا ہے تو دونوں ہاتھ سے پکڑ لو۔ یہ گمراہی کا زمانہ ہے، ہدایت کو دونوں ہاتھ سے پکڑو۔ کیوں؟ نہیں معلوم موقع مس کیا تو کیا ہوگا، نہیں معلوم۔ تو پلیز شب جمعہ ہے، وقت کے امام کو بہت پسند، اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ دوستو میں بھی طالب علم ہوں اور میں طالب علم ہونے کے ساتھ 2 کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، استادوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں پریکٹس کرتا ہوں اور پریکٹس کا ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں میرے اوپر اثر پڑا یا اثر نہیں پڑا۔ اگر میرے اوپر اثر پڑتا ہے پھر میں وہ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کیوں؟ ٹیسٹڈ ہے، اثر ہو چکا، اثر ہو گیا، اور جب میرے اوپر ہوا تو آپ پر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر میں ایک اور کام کرتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں اثر ہوا یا نہیں ہوا، دوسری جگہ بتاتا ہوں وہاں اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ اب جو میں بتانے والا ہوں یہ بہت سارے کنٹریز میں بتا چکا ہوں اور اثر نوٹ کر چکا ہوں، ٹیسٹڈ ہے، اس میں نیا ایکسپیریمنٹ کوئی نہیں ہے، یہ سب ٹیسٹڈ ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں کیا بتاؤں گا؟ ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس میں آپ کو کوئی نیا عمل نہیں کرنا ہے، پرانے عمل کو اچھا کرنا ہے۔ اور 2 انشاءاللہ کہوں گا، ایک کو تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چند منٹس لگیں گے، ایک کو بہت تیزی سے انشاءاللہ اگر کہہ سکا۔ جو پہلا اس وقت کہنا چاہتا ہوں اور اس کو مس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کیا ہے؟ تسبیح کیسے پڑھیں۔ تسبیح سب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اچھی چیزیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک تسبیح ہے۔ اچھا میں نے خود دیکھا ہے پہلے ایرانی لوگ تسبیح نہیں پڑھتے تھے، 30-35 سال پہلے جب میں ایران گیا تھا یہ لوگ تسبیح نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے چلے جاتے تھے۔ ان کے اوپر ان کے علماء نے محنت کی ہے، اب تسبیح پڑھتے۔ صحیح ہے، مولا کا کرم ہے، ہمیں تو اجداد نے پہلے سے ہی دے دیا ہے، ہمارے بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ صرف ایک کام کریں، تھوڑا سا بہتر کریں۔ بہتر کیسے کریں گے یہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ 3 پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ، آپ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ اکثر لوگ کہیں گے مت پوچھو بھائی، 1 منٹ جو پڑھتا ہے نا وہ بہت اچھی پڑھ رہا ہے۔ پھر تو میں عرض کرتا ہوں ابھی پہلا پوائنٹ، کتنی دیر میں پڑھتے ہیں بھائی؟ تو تسبیح میں کتنے ورڈز ہیں؟ ایک ورڈ ہے اللہ، ایک ورڈ ہے اکبر، اللہ اکبر،
کتنی دفعہ ہے؟ 34. تو اللہ اور اکبر ایک 2 ورڈ ہوئے اور 34 ٹائمز ہے تو یہ ہو گئے 68. اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح سبحان اللہ. صحیح ہے؟ تو یہ سب ملا کے 200 ورڈز بنتے ہیں. صحیح ہے؟ 200 ورڈز لوگ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک غلط کام جو اس سلسلے میں کیا وہ یہ کہ بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے اسٹاپ واچ پہ نوٹ کر لیا اپنے لیے، اپنے آپ کو سکھانے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ بھائی لوگ اس کو زیادہ تر لوگ 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں. 20 سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ 200 ورڈز 10 ورڈز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. 10 ورڈز پر سیکنڈ. اگر میں آپ کو ابھی مائک کے اوپر وہ پڑھوں جو لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. پہلی بات میں آپ سے ایک بات کہوں گا. اچھا میں کیا کرتا ہوں دین میں، جب بھی مجھے کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے نا کہ یہ پریکٹس کرو، میں اس کا ٹائم نوٹ کرتا ہوں تاکہ میرا نفس دھوکہ نہ دے کہ ٹائم نکل رہا ہے، ٹائم نکل رہا ہے. تو مثلا کسی نے مجھے بتایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مولا امیر المومنین کی روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی جگہ میں نے پڑھا کہ مولا امیر المومنین کی روایت ہے فجر کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو. تو میں نے کہا 11 مرتبہ تو بہت ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں کہوں بہت ہوتا ہے ٹائم نوٹ کر لوں کتنی دیر لگتی ہے. تو میں نے ٹائم نوٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی ہارڈلی 2 منٹس ہیں. تو اب میں فجر کے بعد جب قل هو اللہ پڑھنے لگتا ہوں 2 یا 3 منٹس تو میرا نفس مجھے کہتا ہے جلدی کرو. تو میں اس سے کہتا ہوں 3 منٹ میں کوئی موت نہیں آئے گی. 3 منٹ میں زندگی میں بہت ضائع کرتا ہوں، میں پڑھ کے اٹھوں گا. کہیں مجھے جانا ہوتا ہے نا اور میرا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جہاز نکل جائے گا، تو میں تو کہتا ہوں نہیں 3 منٹ میں نہیں نکلے گا، پڑھ کے اٹھوں گا. تو میں نے تسبیح کے لیے بھی یہی کیا. میں نے کہا بھائی کتنی دیر میں لوگ پڑھ رہے ہیں؟ 20 سیکنڈ میں. میں نے کہا میں 2 منٹ میں پڑھوں گا. اچھا آپ 2 منٹ نکالیں گے، زندگی پہ فرق پڑے گا؟ کوئی کمی آئے گی؟ کوئی. پتہ نہیں کتنی دفعہ وقت ضائع کرتے ہیں. اگر آپ نے 5 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے 2 منٹ میں پڑھی تو پورے 24 into 60 منٹس 10 منٹ زیادہ ہوگا بس. بلکہ وہ بھی لگا لو کہ 8.5 منٹ، چونکہ 20 سیکنڈ کے حساب سے 5 دفعہ پڑھتے تو 100 سیکنڈ تو اس کے بھی ہو رہے تھے، تو 8.5 منٹ زیادہ ہوگا ٹوٹل، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ تو یہ 8.5 منٹ لگا لو بھائی. یہ پہلا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کس اسپیڈ سے پڑھیں؟ تقریباً ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی دیر لگ جائے گی؟ ہارڈلی 2 منٹس. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. انشاءاللہ کوئی مشکل کا آئی اس مسئلے میں؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. دوسرا پوائنٹ، ہم لوگ زیادہ تر دین کے جو دعائیں پڑھتے ہیں سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. چاہے وہ درود ہو، چاہے وہ دعائے سلامتی امام ہو، چاہے وہ نماز کے ذکر ہوں، سوچے سمجھے بغیر پڑھے جا رہے ہیں. مثلا جب آپ نماز میں کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، یہ سوچتے ہیں کیا؟ میرے خیال میں 10% بھی نہیں سوچتے. کہہ دیا بحول اللہ، ختم. جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ تو سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا؟ کہہ دیا. ابھی جو ہم نے اتنی فاتحہ پڑھی تھیں کسی نے فاتحہ کے مطلب پہ سوچا تھا؟ نہیں. یہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے بولیں اس پہ ثواب کتنا مل جائے گا؟ ہمیں ملے گا ثواب انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ یہیں پر ہے. آپ تسبیح بولو، پہلا پوائنٹ تھوڑا ہلکا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا پوائنٹ یہ جو اللہ اکبر ہے اس کا ایک مطلب ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت. اللہ خالق کائنات ہے. کتنے پلانٹس، کتنے سٹارز، کتنے ملین لائٹ ایئرز تک یونیورس ہے جو خدا نے بنائی ہے. اس کو سوچو، اللہ کی عظمت کو سوچو. میں اس عظمت کے سامنے کیا ہوں؟ وہ ایک آدمی مذاق میں کہتا تھا تم اللہ کے سامنے تربوز کا بیج بھی نہیں ہو، کچل دے گا تمہیں. تم تربوز کے بیج بھی نہیں ہو تم. تو ہم اللہ کی عظمت کے سامنے کچھ ہیں؟ جب اللہ اکبر بول رہے ہو تو یہ سوچ لو اللہ وہ ہے جس کی مولا کا کتنا اچھا قول یاد آ گیا. سبحان اللہ. مولا کی نہج البلاغہ کمال ہے. مولا نے کہا ایک موقع پر نہج البلاغہ میں، اے خدایا تعریف تیرے لیے ہے، تو کیا کیا جانتا ہے؟ تو یہ جملہ کہا، خدایا تو جنگل میں، جنگل فارسٹ، جنگل میں درختوں کی چھال، درختوں کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہولز ہوتے ہیں
ان ہولز کے اندر جو مچھر ہوتے ہیں ان کے پروں کے چلنے کی تعداد بھی جانتا ہے. او مائی گاڈ، کتنے فارسٹ ہیں، کتنے ٹریز ہیں، ان ٹریز میں کتنے ہولز ہیں، ان ہولز کے اندر کتنے کیڑے ہیں، اور وہ کیڑے کتنی دفعہ پر چلا رہے ہیں، خدا جانتا ہے. فرمایا خدا تو وہ ہے جو پہاڑوں کی اونچائی میں اور زمین کی گہرائی میں بسنے والے مخلوقوں کو رزق دینے والا ہے. ہمالیہ کی پیک پر بھی مخلوق موجود ہے، اور میریانا ٹرنچ 10,000 میٹرز اوشین کے اندر بھی مخلوق موجود ہے. مخلوق موجود ہے کیا مطلب؟ اس کا بھی خدا رازق ہے. اور میں اپنی پرواہ کر رہا ہوں کہ میرا رزق کون دے گا، میں کیوں پرواہ کروں؟ ہاں میں کوشش کروں. اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے، ہاں بالکل. کیا کیا سوچوں؟ یہی سوچوں یونیورس کتنی بڑی ہے، اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کتنے پہاڑ، کتنے آسمان، کتنے صحرا، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، اس سب کو سوچو. الحمدللہ کہتے وقت کیا سوچوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں خدا نے مجھے تھوڑی سی عزت دی ہے، اے خدا تیرا شکر الحمدللہ. تو چاہتا تو مجھے عزت سے محروم کر دیتا. خدا نے مجھے جسم میں طاقت دی ہے، ہاں دی. تو چاہتا تو محروم کر لیتا. خدایا تو نے مجھے عقل دی ہے، دی ہے. چاہتا تو محروم کر لیتا. خدایا تو نے مجھے یا اللہ کہنے کی طاقت دی ہے، یہی الحمدللہ کہنے کا موقع دیا ہے، ہاں دیا. نعمت نہیں ہے، ہاں خدا نعمت ہے. کتنی نعمتیں نہیں گن سکتا. 33 دفعہ الحمدللہ کہتے وقت خدا کی نعمتوں کو یاد کرو. جو بھی نعمت آپ کو سمجھ میں آتی، جسم، ذہن، ایمان، فکر، خاندان، عزت، جو نعمت آپ کو سمجھ میں آتی ہے سب کو یاد کرو. محتاجی نہیں دی، الحمدللہ خدا تیرا شکر اتنی نعمتیں دی ہیں. 33 مرتبہ کہتے وقت یاد کرو. 33 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ میں کیا سوچوں؟ سادہ ترین بول رہا ہوں، ان جگہوں کو سوچو جہاں میں بے بس تھا، خدا نے میری مدد کر دی. سبحان اللہ. خدا میں بے بس تھا، تو اپنی طاقت اور عظمت سے میری مدد کو آ جاتا ہے. سبحان اللہ. خدا کے عجائب کو دیکھو اور کہو سبحان. نقص اور عیب کس کا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ میری ہے. کیا خدا میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو، ان باتوں کو سوچو. یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے. آپ کا یہ حقیر بھائی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے 3 پوائنٹس کے لیے. ایک تھوڑا سلو، دوسرا پوائنٹ یہ سوچو. اب ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس نے ایک ٹرن آپ کی لائف میں لانا ہے، اور یہ آپ صرف اس وقت کر پائیں گے جب آپ سلو پڑھ رہے ہوں گے اور میننگ کو سوچ رہے ہوں گے. تو اگر یہ 2 پوائنٹس نہیں کسی نے سوچے تو 3rd پوائنٹ کوئی فائدہ نہیں دے گا. پہلے ان 2 پہ کام ہوگا. 3rd پوائنٹ کیا ہے؟ 3rd پوائنٹ ایک عجیب سا پوائنٹ ہے، اور بعض اوقات بتانا مشکل پڑتا ہے، لیکن میں اس کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے، آپ تصور فرمائیں کہ آپ کہیں گے اللہ اکبر. اب آپ ایک اور طریقے سے سوچیے. آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، یہ آپ کا ہارٹ ہے جو پمپنگ اسٹیشن، صحیح. اپنے امیجنیشن میں لائیں کہ آپ کا یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. آواز یہاں سے آ رہی. آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، کہیے، زبان سے ہی کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا سوچیں کہ یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا، یہ بھی کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ اکبر. صحیح ہے. تو میں تھوڑی دیر کے سوچتا ہوں کہ میرا دل کیا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی اس کو تنہائی میں کر کے دیکھیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ ود ان ڈیز آپ فیل کریں گے کہ کچھ چینج ہو رہا ہے آپ میں. ود ان ڈیز میں احتیاط کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو میں نے عصر پہ بتایا اور مغرب کی نماز پڑھ کے وہ بھاگتا ہوا آ گیا کہ مولانا یہ ہوتا ہے کیا؟ میں کہا یہی ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم آپ پریکٹس کر لیں. تھوڑا سلو پڑھیں، میننگ فل پڑھیں، اور اس طرح سوچے گا کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا دل کہہ رہا ہے. اگر میں تکبیر یہاں پڑھوں تو میرے بلڈ میں تکبیر کا میسج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور وہ کہاں جائے گا پھر؟ پوری باڈی میں، ایک ایک سیل میں بھیجو. تو مثال کے طور پر میں نے ایک کام کیا. اچھا، یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. نمبر 1 تھوڑا سلو، نمبر 2 میننگ فل، نمبر 3 جیسے دل کہہ رہا ہے. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ دل کہے گا تو پوری باڈی کو پیغام جائے گا. صحیح ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب میں اس کا ایک چھوٹا سا اثر عرض کر دوں آپ کی خدمت. اس کا ایک اصلی اثر ہے جو ابھی نہیں بتا رہا، وہ آپ خود دیکھیے گا. ایک اور اثر عرض کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ذہن میں غور کیا کہ یہ تسبیح اللہ کے رسول نے بیوی کو تعلیم کی تھی، سکھائی تھی. کب سکھائی تھی؟ بیوی نے آ کر کہا تھا کہ اے والد مجھے نوکرانی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس سے بہتر چیز دوں؟ بیوی نے کہا ہاں. وہ لے لی. تو میں نے اپنے دماغ سے سوچا، اب آپ ممکن ہے کہو کہ یار یہ تو بچکانہ فکر ہے، چلو بچکانہ ہی کہہ لو. میں نے یوں سوچا، میں نے کہا بیوی نہیں تھکیں گی کیونکہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، تو میں ایک کام کرتا ہوں، جب میں تھکوں گا تو تسبیح پڑھوں گا.
دیکھتا ہوں فریش ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. میں نے اس کو پریکٹس کیا کہ جب میں بہت تھک جاتا تھا اور مجھے کوئی کام کرنا ہے، میں سوچتا تھا فریش ہونا ہے مجھے، تو میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ٹھیک ہے میں تسبیح پڑھوں گا اور ایسے ہی پڑھوں گا. تو میں یہ فیل کرتا تھا کہ میں فریش ہوں. اب ممکن ہے کوئی سائیکالوجیکل ہے، ممکن ہے سائیکالوجیکل ہو، لیکن میں یہ کام کرتا تھا. صحیح. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کافی بول لیا میں نے اس کے اوپر. صحیح. اب کرنے کا کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے. صحیح. کتنے % لوگ کریں گے؟ میرا سابقہ یہ کہتا ہے، پرانے زمانے کا ایکسپیرینس جو ابھی تک چل رہا ہے وہ یہ کہ اگر کسی گیدرنگ میں 20% لوگ کر لیں تو میں جیت گیا. میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک آدمی نہیں ہوں، تو میں 20% کو کہتا ہوں کہ بھائی کام پورا ہو گیا. صحیح. اب آپ سے میں صرف التجا یہ کروں گا کہ ریشو تھوڑا سا بڑھا لینا، تھوڑا 20% سے. ویسے میں آپ کو بتا دوں آنیسٹلی اپنی اوپینین، مجھے یہاں پہ ریشو 20% سے کافی آگے جاتا لگ رہا ہے. مجھے ریشو کافی آگے جاتا لگ رہا ہے. باقی کہاں تک جائے گا اللہ جانتا ہے. میں ناقص آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، میری بات میں شاید اثر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کچھ لوگ یہاں پہ اچھے بیٹھے ہوں گے، ان کے دل میں اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بی بی کا نام ہے، آخر بی بی کے نام کی تسبیح. تو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے. اس کا آپ کی روح کے اوپر ایک اثر ہونا ہے. انشاءاللہ آپ اس اثر کو حاصل کیجئے گا اور تسبیح کی اس پریکٹس کو ضرور کیجئے گا. اگر آپ نے کیا تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. آپ کی اسپرچویلٹی لفٹ کرے گی، آپ کی اسپرچویلٹی کو ایک بوسٹ ملے گا اور آپ فیل کریں گے کہ ہاں دس از سم تھنگ. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے گناہ نہیں چھوڑے جو کوئی کر رہا ہو اور اس نے نہیں چھوڑے، یہ تسبیح نہیں کر پائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں. تو اگر کوئی اس خوش فہمی میں رہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں گا اور یہ تسبیح بھی چلتی رہے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی. آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا اور آپ پہلے سے کر رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے انشاءاللہ چل جائے گی انشاءاللہ. میں بہت وقت لگا دیا اس کے اوپر، کافی وقت لگا. پہلی دفعہ جب میں نے زندگی میں اس کے اوپر بات کی تھی تو 50 منٹ لگائے تھے، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو میں اس کے اوپر 50 منٹ لگائے اور پھر اس کے بعد یہ لیکچر tens of thousands میں ڈاؤن لوڈ ہوتا رہا اور لوگ اس کے اوپر توجہ دیتے رہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور اللہ سے دعا ہی ہے آپ کی کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ